السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب واقعہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال، خوبصورتی بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا، وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی وہ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی کہ اچھا، پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب بات طلاق کی ہوئی تو وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت، اتنی خوب سیرت، اتنی وفادار اور خدمت گار بیوی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے لگی، بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ بیوی کیا میں نے آپ کی بے درکاری کی ہے، بے قدری کی ہے؟ تو کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ تو کہنے لگی، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو آپ؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے کہ قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا، صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی اور اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، اب میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے، تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہنے لگی، گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا، میں دل میں سوچتی رہی کہ میں آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میں نے کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی تو بات سچی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ کہیں، ان کی بات تو سچی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے خاوند کے ایمان میں کوئی فرق ہو، اسی وجہ سے آپ پہ کوئی مصیبت نہ آتی ہو، میرے خاوند کے اعمال میں کوئی فرق ہو، میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں
تو میں اس بندے کی خدمت کر کے کیا کروں؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ اس بندے میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں، جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے، میں اس سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا ایمان تھا یہ صحابیہ کا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔